الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. ان دنوں جہاد کو چیلنج کرنے کے بعد وسیم رضوی نے کی ہے جو دراصل شیعہ مذہب سے تعلق کہ شیعہ سنی اختلاف تو کوئی نئی بات نہیں ہے، قدیم سے رہی ہے، اور اکثر اوقات میں سنیت سے متعلق کچھ نہ کچھ ہوا دینا اور ہمارے جو جہاد کے متعلق قرآن آیات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، ایسے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دو تین باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب کوئی ایسی ہوا دے گا جو تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. معزز ناظرین، ہم تمام جانتے ہیں کہ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں BIL داخل کی اور اس میں اس نے عرضی کی کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے حذف کیا جائے. چونکہ یہ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین رہ چکا ہے، تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شیعہ ہے، لیکن مسلسل شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، بالخصوص آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس کے اسپوک پرسن یعصوب عباس نے یہ بیان دیا کہ شیعہ کمیونٹی اس سے لا تعلق اور بیزار ہے. اس کے بعد کل ہند شیعہ مجلس علماء اور ذاکرین نے خاص طور پر یہ بیان جاری کیا کہ وسیم رضوی خارج اسلام ہے، سلمان رشدی کا ایک نیا چہرہ ہے، بلکہ امت اور ملت کے لیے ایک ناسور ہے، دشمنان اسلام کا اعلی کار ہے، جس پر CBI کی انکوائری جاری ہے. اور پتے کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ وسیم رضوی شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان لڑانا چاہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلا کون سی بلا ہے؟ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. اس کی حرکتوں کو دیکھ کر یوں اندازہ لگتا ہے کہ وہ اورینٹلسٹ ہے یا پھر یہود کی روش پر چلنے والا آدمی ہے. چونکہ آسمانی کتابوں کی تحریف کرنا یہ یہود کا طریقہ رہا اور نصارہ کا طریقہ رہا، اور اس نے دوبارہ یہود کی روش کو اختیار کیا اور اس کے لیے عرضی داخل کی. ماضی قریب میں دیکھا گیا کہ اس نے ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزہ دامن کو آنچ دکھانے کی اس نے کوشش کی، داغدار کرنے کی کوشش کی. خلفائے راشدین پر الزام اس نے لگایا، اور دوسری جانب اس نے یہ بات کہی کہ بقیہ قرآن قابل اطمینان ہے. اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو بقیہ قرآن میں اللہ نے یہ بات بتائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کے ہم محافظ ہیں. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، قرآن کے تعلق سے ہم نے کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے قرآن کی حفاظت کی. وسیم رضوی نے خلفائے ثلاثہ پر اعتراض کیا اور علی رضی اللہ عنہ کا اس نے دانستہ طور پر نام چھوڑا. یقیناً علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ہمارے لیے بھی اہل بیت ہے، صحابی ہیں، لیکن یہ بات جاننی چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد 5 سال اور 3 ماہ تک علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی. اگر واقعتاً یہ آیتیں 26 آیتیں خلفائے ثلاثہ کی جانب سے داخل کردہ ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ اس کو نکال سکتے تھے. اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ڈیفنس لا ہوتا ہے. اگر کسی ملک کے ڈیفنس لا کو وہ دہشت گردی سے تعبیر کرے تو اسے اپنی عقل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگلی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں مقبول ترین شخصیت جیسے گاندھی جی، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ بہت متاثر تھے، اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے، غیر مسلموں نے، روح القرآن نامی قرآن کی تفسیر لکھی. اور وسیم رضوی جس علاقے کا ہے، لکھنؤ کا ہے، وہیں پر منشی صاحب ہے جو غیر مسلم ہیں، قرآن مجید کی طباعت مسلسل کرتے رہتے ہیں.
وسیم رضوی پر یہ بات لازم تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ انصاف پسندی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، اہل علم سے رجوع ہو، ورنہ دنیا یہی کہے گی نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، تو پھر یہود کا وہ ترجمان ہے۔ واللہ اعلم۔ ایسے مجھے چاہیے جیسے ہر ایکشن کا ایک ایکویلنٹ یا پھر ریاکشن ہوتا ہے، اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ موقع کو غنیمت جانے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیوستہ کریں، بالکل اسی طرح جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم جس طرح اپنے بچوں کو دی جانی چاہیے، اسی قدر اہتمام کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ شیخ، یہ قرآن پر جو اعتراضات وسیم رضوی نے کیا ہے، اس پر علماء دین کا کیا رول ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ علماء کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے متعلق وسیم رضوی نے تو 26 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت فرمائی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو قرآن پر اعتراض کرتا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں۔ جب تک انسان قرآن کو نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں غلط باتیں آ رہی ہوں، اس لیے انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو لے کر یا پھر امہات المومنین کو لے کر جو ہے نا ہر بار نشانہ بناتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے اور میڈیا میں آ کے ایک واویلا مچاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے یا پھر اسلام میں اس کا کیا ہے اس کا انجام؟ ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ جو ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی ہندو مسلم کے درمیان، کبھی شیعہ سنی کے درمیان، اور کبھی خاندانی ناموں سے۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے وسیم رضوی، قرآن مجید کے متعلق ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو غصہ پایا جاتا ہے، وہ چاہتا ہی ہے یا ان کی خواہشیں ایسی ہیں کہ ملک کے لوگوں کا ذہن کسی اور طرف مائل کر دیا جائے۔ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی عوام پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کسان روڈوں پر ہے، اور ایسی تباہی معیشت کے اعتبار سے آئی ہوئی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ملک کی عوام کا ذہن کسی دوسری طرف مائل کر کے اصل مدعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، بس یہی ایک منشا ہے۔ ورنہ حقیقت میں اگر ان سے ان کے دل سے پوچھا جائے کیا واقعی قرآن مجید میں کوئی غلطی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، قرآن مجید برحق کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں قانون ہے، کوئی انسان جرم کا ارتکاب کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، اسے جیل میں رکھا جاتا ہے، جرمانے لگائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کی سزائیں قانون کے اعتبار سے دی جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا قانون ہندوستانیوں کو مارنے کے لیے، توڑنے کے لیے، جیلوں میں ٹھوسنے کے لیے اور جرمانے لگانے کے لیے ہے، یا ہندوستان والے ہی ہندوستانیوں کو مارنا چاہتے ہیں، بلکہ ہر انسان ہندوستان کا اس قانون کو عدل انصاف والا قانون مانتا ہے۔ تو کیوں جس قانون کے اندر سزائیں ہیں وہ پورے ہندوستانیوں کے لیے نہیں ہیں، وہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہندوستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستانیوں کا مان لوٹتے ہیں، ہندوستانیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر سزاؤں کا یا تعزیرات کا تذکرہ ہے، وہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہے کہ قرآن تمام لوگوں کو مارنے کا حکم دے رہا ہو۔ وہ قرآن جو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہو، بھلا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں اسی قرآن نے غیر مسلمین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایسے وقت میں
جبکہ وسیم رضوی کی جانب سے ایک فتنہ شروع ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں یہ بات جا چکی ہے، تو مسلمانوں کا موقف تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان بجائے روڈوں پر احتجاج کر کے، گالی گلوچ کر کے، دھمکیاں دینے کے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے اپنے محلوں میں بچوں کو قرآن پڑھائیں، گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کے ترجموں سے روشناس کرائیں، اور کم سے کم ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہونا ضروری قرار دیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں یا سکھ ہیں، ایسے افراد، ان لوگوں کے درمیان میں بھی مراٹھی ہے، تیلگو ہے، انگلش ہے اور دیگر زبانوں میں قرآن کے ترجمے کو دیں، ان کو قرآن کا پیغام بتائیں، قرآن انہیں بھی سکھائیں، انہیں بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اسی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔